تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کے گزرے جتنے سال تھے وہ سال حضور کے حرم کے گھر کے اتنے یادگار تھے کہ ان کے وصال کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام نے اور نکاح فرمائے اور حضور کے گھر کی اور حرم کی زینت بنی وہ مقدس خواتین جنہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا، تو انہی میں سے صدیقہ بنت صدیق ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حضور کے حرم میں آئے، سرکار کے گھر کی زینت بنی، تو آپ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے کبھی کسی پہ اتنا رش نہیں آیا جتنا حضرت خدیجہ پہ رش آیا۔ فرماتی ہیں کہ حضور کے حرم میں، سرکار کے گھر میں ہر وقت حضور کے لبوں پر خدیجہ کا نام رہتا ہے۔ اس سے خاص مسئلہ بھی آج آپ ذہن نشین فرمائیں کہ شوہر خامن اگر اپنی بیوی کی تعریف کرے تو یہ غلط خیال ہے کہ اسے لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا کی جو تعلیم ہے یا حضور کی جو سیرت ہے یا حضور کی جو ادا ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت خدیجہ کی وفاؤں کا برملا تذکرہ فرمایا ہے، تو حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں بیویاں خدمت گزار ہوتی ہیں وہاں شوہر کا یہ کام ہے کہ وہ ان کی دلجوئی کرے، ان کے لیے اچھے جملے کہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں میرے کانوں میں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو حضور کے لب لعلی سے حضرت خدیجہ کا نام ظاہر ہے جو منصب اور مقام تھا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تو ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ میرا نام بھی حضور کے لب لعلی پہ ایسا ہی آئے جیسے خدیجہ کا نام آتا ہے، لیکن اب حضور زیادہ نام ان کا لیتے تھے، تو اب یہ تو ایک فطرتی معاملہ ہے کہ بہت سارے شاگرد ہوں، بہت سارے مرید ہوں، بہت سارے بیٹے ہوں، اور ان میں سے استاد پیر یا باپ کسی کا نام زیادہ کثرت سے لیں تو سب کے دل میں آتا ہے ہم بھی تو شاگرد ہیں، ہم بھی تو مرید ہیں، ہم بھی تو بیٹے ہیں، ہمارا کوئی نام بار بار نہیں لیتا اور فلاں کا نام بار بار لیا جا رہا ہے، تو دل میں ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میرے استاد جی میرا بھی نام اس طرح لیں، میرے شیخ میرا بھی نام ایسے لیں، میرا باپ میرا بھی ایسا نام لے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ بھی نبی پاک کی زوجہ مطہرہ تھی، تو حضرت خدیجہ بھی حضور کی زوجہ تھی، تو حضرت عائشہ کے دل میں آتا تھا کہ خدیجہ کتنے نصیب والی ہے جن کا بار بار حضور کے لبوں پہ نام آتا۔ یہ کوئی حسد نہیں تھا، یہ ایک رشک ہوتا ہے۔ رشک کا مطلب یہ کہ انہیں بھی نصیب رہے اور مجھے بھی مل جائے۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے، حسد کرنا منع ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ رشک اور حسد میں کیا فرق ہے؟ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور بندہ یہ کہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ رشک کیا ہے؟ رشک یہ ہے کہ بندہ کہے یا اللہ جیسے اس کو دی ہے اس کو بھی نصیب رہے اور مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو کہتے ہیں رشک کرنا۔ اور شریعت اسلامیہ میں حسد سے منع کیا گیا ہے، رشک کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
کہ دوسرے کی نعمت کے خیر کا سوال کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اللہ تمہیں بھی ایسا عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بار بار نبی پاک علیہ السلام کے لب لعلی پہ حضرت خدیجہ کا نام رہتا تھا۔ جب گھر میں بکری ذبح ہوتی تو سرکار فرماتے یہ جو بکری کی ایک ران ہے، ایک خاص گوشت کا یہ جو حصہ ہے، یہ جا کے لے جاؤ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے، یہ میری خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے جاؤ۔ تو ظاہر بات ہے اب خصوصی حصہ نکالا جا رہا ہے، زندہ سامنے ازواج مطہرات موجود ہیں اور ایسی زوجہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں، اب بھی ان کی یاد نبی پاک کو ایسی ہے کہ بکری کا ذبح کرنے کے بعد اس میں سے ایک خاص حصہ نکال کے انہیں بھیجا جا رہا ہے جو حضرت خدیجہ کی سہیلیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے رشک آیا، میں نے ایک دفعہ کہا یا رسول اللہ، وہ بوڑھی عمر کی تھی، 40 سال کی عمر میں انہوں نے آپ سے نکاح کیا اور وہ بڑی عمر کی تھی، تو اس کے بعد اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا فرمائی ہیں جو ان سے کم عمر کی ازواج آپ کے گھر کی زینت بنی ہے، تو آپ ہمارا ان کو یاد کرتے ہیں۔ اب جو ہی یہ الفاظ نکلے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار فوراً پڑے، حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے معاملے میں بات نہ کرنا، عائشہ خدیجہ کے معاملے میں بات نہ کرنا، خدیجہ میرے دکھوں کی ساتھی ہے۔ پیار سے بولے آپ ذرا سبحان اللہ، اور محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میں پچھلے جمعے سے بیمار ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کا ذکر پیار سے کروں۔ میری اور آپ کی پہلی ماں ہے، امہات المومنین میں سے پہلی ماں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماں کی شان بیان کرو، ماں کی شان بیان کرو، ماں کی شان بیان کرو، جو تیری جسمانی ماں ہے وہ جہان نے کہا کہ یہ تیری ماں ہے، گھر والوں نے بتلایا، محلے والوں نے کہا، اس نے کہا، پڑوسیوں نے کہا، جہان کہتا ہے یہ تیری ماں ہے۔ اور اس ماں کے ساتھ تیری محبت کا یہ انداز ہے کہ تیرا دل کرتا ہے ہر وقت میری ماں کی ہمیشہ جو اچھی بات ہے وہ میری ماں کی میرے کانوں میں پڑتی رہے، ماں کی شان بیان ہوتی رہے۔ کوئی ماں کا نام لے گا تو مجھے اپنی ماں کی یاد آئے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب کی ماں کو جہان نے ماں کہا، خدیجہ کو قرآن نے مومنوں کی ماں کہا، عائشہ کو قرآن نے مومنوں کی ماں کہا۔ تو لہذا جسے قرآن مومنوں کی ماں فرماتا ہے میں آج اس نام کا ذکر کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عائشہ خدیجہ کے معاملے میں بات نہ کرنا، خدیجہ کے دکھوں کی ساتھی۔ جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، میرا انکار کر رہے تھے، خدیجہ سب کچھ میرے قدموں میں قربان کر رہی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف امت یاد نہیں کر رہی سیدہ خدیجہ کو، صرف غلاموں کے لبوں پہ خدیجہ کا نام نہیں ہے، ذرا سنو تو صحیح کائنات کے آقا کی زبان پہ بھی خدیجہ کا نام ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور کی خدمت میں رہتی ہے۔ ایک دن کھانا بنایا سرکار کے لیے، اور کھانا بنانے کے بعد برتن میں رکھا، اور برتن میں رکھ کے پھر چل پڑی کہ میں کریم کو کھانا پیش کر کے آؤں۔ اب ابھی راستے میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ عمر کا اندازہ لگا لیں، حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال جب شادی 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔
تو اس کا مطلب ہے سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت 55 سال ہو چکی ہے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، کیونکہ 40 سال کی عمر تھی جب حضور سے نکاح ہوا اور حضور کی عمر تھی 25 سال، تو 40 سال کی عمر میں حضور نے اعلان نبوت کیا، تو اب یہ 15 سال گزرے، اب ان 15 سالوں میں دیکھیں تو حضور کی عمر جب 40 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 55 سال، یعنی 15 سال عمر کے لحاظ سے آگے ان کی عمر مبارک تھی۔ اب 55 سال کی عمر تھی جب اعلان نبوت ہوا، اب 55 سال کی عمر کے بعد جو مصطفیٰ کے لیے خدمتیں پیش کی ہیں، میں یہ خاص بات کرنے لگا ہوں کہ جوانی اور ہوتی ہے، عمر کا پچھلا حصہ کچھ اور ہوتا ہے۔ 55 سال کی عمر ہے کہ حضرت کریم آقا و مولا نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر میں، اور سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھنے والی، سب سے پہلے حضور کا کلمہ پڑھا، اور تم اسے سب سے پہلی مومنہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر حضور سے وفا کا حق ادا فرمایا۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، سوشل مشکلات ہوا، مکے والے چھوڑ گئے، کہاں حضرت خدیجہ ملکۃ الارض، وہ تجارت کے قافلے، پورے مکے کے لوگوں کے قافلے ایک طرف ہوتے تھے اور سیدہ خدیجہ کے تجارتی قافلے ایک طرف ہوا کرتے تھے، اور ان سب قافلوں پہ سیدہ خدیجہ سیدوں کی نامی کے قافلے بھاری ہوا کرتے۔ کہاں وہ وقت اور کہاں آج یہ مصطفیٰ کے حرم میں آنے کے بعد، حضور کی نسبت کے بعد اب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا، پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا۔ آج میری قوم فکر میں ہے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے گا، بائیکاٹ کر دیا جائے گا، تو ہمیں تو مکے کی سرزمین میں بہت کچھ بتایا ہوا ہے، ہمیں تو مکے کی سرزمین سے بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ اہل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ والوں کو کھانا بھی نہ ملے، پانی بھی نہ ملے، لیکن جو مصطفیٰ کے تھے وہ بھوکے رہتے بھی مصطفیٰ کے رہے، پیاسے رہتے بھی مصطفیٰ کے۔ خدیجہ میرے آقا کی دکھوں کی ساتھی ہیں، شاید ابھی طالب میں کیا کچھ نہیں ہوا، یہ کوئی حضرت ابو طالب سے پوچھے، ہمیں تو آسانی سے دین مل گیا ہے، اور جنہوں نے مشکل وقت حضور کے ساتھ کھڑے ہو کے حق ادا کیا، آج اتنی لمبی لمبی زبانیں ان کے لیے کھل رہی ہیں۔ تیرا میرا دین کے لیے لگا ہی کیا ہے، جب سب کچھ چھینا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا سب کچھ مل سکتا ہے، محمد کو چھوڑ دو، تو حضرت ابو طالب نے کہا سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اوہ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ سے جو نکاح کا خطبہ پڑا، خدیجہ سے نکاح ہوا، مومنوں کی ماں بنی ہے حضرت خدیجہ، تو تاریخ سے یہ نکال تو نہیں سکتے ہو کہ نبی پاک کے پہلے نکاح کا نکاح ہاں حضرت ابو طالب ہے، نبی پاک کا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب نکاح ہوا تو حضور کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا۔ میں نے جن کا نکاح پڑھا، جن لوگوں کا میں نے نکاح پڑھا، یہ بھی اتفاق ہے کہ میں نے ماں کا بھی نکاح پڑھا اور بیٹی کا بھی پڑھا۔ میں نے
ایک میرا جاننے والے ان کا میں نے نکاح پڑھا تھا، پچھلے دن ان کی بیٹی کے نکاح میں مجھے بلایا گیا، تو جب میں نکاح پڑھنے لگا تو مجھے وہ ان کے ابو کہنے لگے استاد جی میرا نکاح بھی آپ نے پڑھایا، آج میری بیٹی کا بھی نکاح آپ پڑھا رہے ہیں۔ تو کتنی حسرت کے ساتھ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرا نکاح پڑھایا تھا۔ تو جن جن کا ہم نکاح پڑھاتے ہیں جہاں کہیں ملتے ہیں وہ اضافی عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارا نکاح پڑھانے والے ہیں، اور یار جن کا نکاح میں پڑھاؤں آج عام سا بندہ بھی میرا احترام کرے کہ یہ میرا نکاح پڑھانے والا ہے۔ خود سوچو ذرا جس نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا، خود سوچ لو ذرا جس نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا اور حضور کا محبوب بھی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے قربانی دی۔ حضرت خدیجہ ہیں دکھوں کی ساتھی، برتن میں کھانا لے کے آ رہی تھی حضور علیہ السلام کے پاس، تو جس محنت سے پکایا ہوگا، اس عمر میں جس محنت کے ساتھ حضور کے لیے کھانا بنایا ہوگا، تو اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ نے دیکھا خدیجہ کتنی محنت سے اٹھتی ہے، کتنی محنت کرتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے اور میرے مصطفیٰ کا خیال بھی رکھتی ہے۔ تو کھانا بنا کے برتن میں جو لے کے چلی، راستے میں تھی کہ اللہ کریم نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل وہ دیکھو ذرا زمین پہ کیا نظارہ ہے، پوچھو آج کوئی آیت لے کے نہیں جانی، آج خدیجہ کے لیے سلام لے کے جانا، آج خدیجہ کے لیے میرا سلام لے کے جانا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس پہنچو اور میری طرف سے جا کے پیغام سناؤ کہ خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام دو، اور جبرائیل پہنچو تم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہے، برتن میں کھانا لیے آ رہی ہے، ان کو اللہ کی طرف بھی سلام پہنچا دیجئے اور جبرائیل کی طرف سے بھی سلام پہنچا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ پیغام دیا، فرمایا جبرائیل خدیجہ نے بڑے شور سے، خدیجہ نے بڑے دکھ جھیلے ہیں، خدیجہ نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، تو خدیجہ نے میرے مصطفیٰ کی وفا میں حق ادا کر دیا۔ آج زمین پہ اتر اور مصطفیٰ کے ذریعہ سے خدیجہ کو میرا سلام پہنچا، اور سلام پہنچا کے یہ خوشخبری بھی سنا، جنت نے ایک خاص محل ہے، جنت نے خاص گھر کی خوشخبری بھی خدیجہ کو دے کے حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا سلام خدیجہ کو پہنچائیے، میرا بھی سلام پہنچائیے، اور جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری خدیجہ کو دے دیجیے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، خدیجہ سکون ہی سکون میں رہے گی، خدیجہ سکون ہی سکون میں رہے گی۔ تو یار اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا ہے جس مومنوں کی ماں کی وفا پر اللہ کی سلام ہے، جس مومنوں کی ماں کی وفا پر فرشتوں کا سردار جبریل بھی سلام دے دے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفائیں کتنی ہیں، سب کچھ حضور کے قدموں پہ نشاور کیا۔ آج چونکہ مثال کا دن ہے تو میں مثال کی بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب حضرت کا آخری وقت، سیدہ کا آخری وقت آیا، یہ میں عرض کروں گا کہ جو حضور سے تعلق رکھیں گے انہیں مسکینی کی حالت میں رہنا پڑے گا۔ ایک غلام حضور کی آئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا سوچ کیا کہہ رہا ہے، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، سرکار نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر غربت کے لیے تیار ہوگا، پھر فقر کے لیے تیار ہوگا، اگر میرا محب ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میرے پاس دنیا کا مال تو ہے نہیں۔ اس لیے مومنوں کے پاس دنیا میں
خال خال کچھ کچھ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بہت کچھ دیتا ہے، یہ بھی حضور کے صدقے میں ہے۔ اکثریت کو بڑی غربت میں رکھا جاتا ہے، اور حضور کے صحابہ کو دیکھو تو ان میں سے بہت تھوڑے آپ کو امیر نظر آئیں گے، وہ بھی اللہ کی عطا ہے، مصطفیٰ کی نسبت کا صدقہ ہے، مگر اکثریت میں حضور کے صحابہ آپ کو غریب نظر آئیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے دعائی ایسی مانگی، عرض کیا یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، مسکینوں میں ہی مجھے موت آئے، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں میں ہی اٹھا۔ تو فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، غربت کے لیے تیار ہو جا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی مسلمان کے گھر میں غربت ہے وہ کبھی دل کو چھوٹا نہ کرے، کائنات کا امیر ترین آدمی ہے وہ جس کے نہاں خانہ دل میں حسنین کے نامہ رہتے ہیں۔ یاد رکھنا سب سے بڑی دولت حضور کی نسبت کی دولت ہے، کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، مصطفیٰ ہوں تو سب کچھ ہے، اور سب کچھ ہو مصطفیٰ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کا آخری وقت آیا، وہ مکے کی مالکہ آج حضور سے تعلق ہوا، سارا مال تو حضور کی اجازت سے اور حضور کے ذریعہ سے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اسلام کے لیے لگا دیا، دین کے لیے دے دیا۔ اب آخری وقت ہے، مکے کی سرزمین ہے، ملکۃ الارض کی آخری گھڑیاں ہیں، وہ خدیجہ مالکہ، اور یہ خدیجہ آخری لمحے پرانی پھٹی چٹائی پہ پڑی ہے، سرکار پوچھنے کے لیے آئے، فرمایا خدیجہ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ شکر ہے آپ کی غلامی میں ہوں، یا رسول اللہ شکر ہے آپ کی غلامی میں ہوں۔ سرکار نے فرمایا خدیجہ دیا ہی دیا ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں، آج مانگ کچھ مانگنا چاہتا ہوں، ہمیشہ اسلام کے لیے دیا ہی دیا ہے، مجھ سے کبھی کچھ سوال نہیں کیا۔ اے میری خدیجہ آج ماں کیا مانگنا چاہتی ہے؟ اب دیکھنا ذرا میاں اور بیوی کے درمیان جو حیا کا رشتہ ہے، اس رشتے کو مومنوں کی ماں نے کیسے سنبھال کے رکھا۔ کہنے لگی میرے دل میں حسرت ہے لیکن خود نہیں کہہ سکتی، میں فاطمہ کے ذریعے کہہ، میں خود ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتی، مانگنا ہے آپ سے، میں نے آپ ہی سے تو مانگا، لیکن ڈائریکٹ نہیں کہتی، میں فاطمہ کو پیغام کر کے بھیجتی ہوں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی سادات کی ماں، مومنوں کی مخدومہ، کائنات کی مخدومہ حضرت سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی کو بلایا، فرمایا بیٹی فاطمہ اپنے بابا جانی سے جا کے کہو کہ میری تمنا اور خواہش یہ ہے کہ میرا وقت آخر ہے، جو چادر آپ کاندھے پہ اوڑھتے ہیں جب وہی اتر رہی ہوتی ہے، اللہ کا کلام اترتا ہے وہی اترتی ہے، اور آپ کے کاندھے پہ جو چادر پڑی ہوتی ہے، اس لمحے خدیجہ وہ چادر مانگ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھے وہ چادر عطا فرمائیں۔ حضرت فاطمہ پیغام لے کے نبی پاک کے پاس پہنچی، جا کے کہا میری ماں یہ مانگ رہی ہے کہ اپنے کاندھوں پہ پڑی چادر عطا فرما دے، وہ چادر میرا کفن بن جائے۔ حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، فرمایا خدیجہ لوٹایا ہے، ہمیشہ لوٹایا ہی ہے، مانگا بھی ہے تو کیا مانگا، لیکن حضرت خدیجہ کی نظر سے کوئی دیکھو کہ انہوں نے کیا مانگ لیا تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ عرض کی، سرکار نے وہ چادر لپیٹی اور لپیٹ کے حضرت فاطمہ کے حوالے کی، یعنی حضور بتلانا چاہتے تھے میری تو چادر ہے، میرے ساتھ نسبت رکھنے والے کپڑوں کی اگر قیمت پوچھنی ہے تو خدیجہ سے پوچھو۔ وہ چادر لپیٹی اور حضرت فاطمہ کے حوالے کی، فرمایا جا اپنی ماں کو دکھا دے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت سیدہ فاطمہ وہ چادر لے کر کے آئی، سیدہ خدیجہ کو پیش کی، مومنوں کی ماں نے اس چادر کو دیکھا کہ یہ سرکار کے کاندھوں میں پڑی چادر ہے، آخری ٹائم مجھے حضور نے صدر پوشی کے لیے عطا فرمائی ہے، تو اس لمحے اپنی قسمت سے رش کرنے لگی کہ
کہ جتنی بڑی دولت لے کے میں قبر میں اترنے لگی ہوں، کائنات کا شاید ہی کوئی انسان اتنی بڑی دولت لے کے قبر میں اترے۔ تو اس لیے حضرات گرامی مومنوں کی ماں کی قربانیاں ہیں، اور سیدہ خدیجہ کی قربانیوں سے یہ درس ملتا ہے کہ زمانہ چھوٹے چھوٹ جائے، زمانہ روٹھے روٹھ جائے، مدینے والا نہیں روٹنا چاہیے، اللہ نہیں روٹنا چاہیے۔ خدا کو راضی کرو، مصطفیٰ کو راضی کرو، یہ جہاں بھی اچھا ہوگا وہ جہاں بھی اچھا ہوگا۔ اللہ ہماری صحت کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔